خوش آمدید آج کے اس تفصیلی جائزے میں۔ آج ہم ایک ایسے موضوع پر بات کریں گے جہاں ہسٹری، عقیدہ اور ماڈرن سائنس بالکل ایک ہی جگہ آ کر مل جاتے ہیں۔ یہ کوئی عام پرانی کہانی نہیں ہے، بلکہ ایک ایسا حیران کن واقعہ ہے جس میں ایک طرف تو اشرافیہ کی بغاوت نظر آتی ہے اور دوسری طرف بائیولوجی کے ایسے کرشمے ہیں جو آج کے لیٹسٹ میڈیکل ریسرچ سے بالکل میچ کرتے ہیں۔ تو چلیں سیدھا اس پراسرار سفر میں چلتے ہیں۔ اچھا، ذرا ایک لمحے کے لیے سوچئے۔ فرض کریں آپ رات کو اپنے آرام دہ بستر پر سوتے ہیں اور جب صبح آنکھ کھلتی ہے تو لگتا ہے بس کچھ ہی گھنٹے گزرے ہیں، ہے نا؟ لیکن جب آپ باہر نکلتے ہیں تو آپ کا شہر، آپ کے جاننے والے، یہاں تک کہ آپ کی پوری دنیا مٹی میں مل چکی ہوتی ہے۔ ہر چیز صدیوں پرانی تاریخ بن چکی ہے۔ اب یہ سن کر فوراً کسی سائنس فکشن فلم کے ٹائم ٹریول کا خیال ذہن میں آتا ہے، لیکن حیران کی بات یہ ہے کہ یہ کوئی فلمی سٹوری نہیں ہے۔ یہ ایک مستند تاریخی حقیقت ہے جس نے صدیوں سے انسانوں کو حیران کر رکھا ہے۔ تو اس کہانی کا پہلا حصہ ہے ایلیٹ کلاس کی بغاوت۔ دیکھتے ہیں کہ ایفیسس شہر کے ان نوجوانوں کا اصل معاملہ تھا کیا۔ عام طور پر ہم کیا دیکھتے ہیں؟ تاریخ میں بغاوت وہ لوگ کرتے ہیں جو غریب ہوں یا جن کے پاس کھونے کے لیے کچھ خاص نہ ہو۔ لیکن اصحاب کہف کوئی عام لوگ نہیں تھے۔ ان کے پاس دولت تھی، عیش و آرام تھا۔ وہ اس قدیم شہر ایفیسس کی ایلیٹ کلاس سے تھے۔ لیکن بادشاہ دقیانوس کے ظالمانہ اور بت پرست نظام کو ان کے ضمیر نے بالکل قبول نہیں کیا۔ انہوں نے اس ظلم کے سامنے سر جھکانے کے بجائے شہر کی وہ پرتعیش زندگی چھوڑ کر ایک اندھے تاریک غار کو خوشی خوشی چن لیا۔ یہ بہت بڑی بات تھی۔ جب بادشاہ کو ان کے عقیدے کا پتہ چلا اور اس نے انہیں ڈیڈ لائن دی تو انہوں نے راتوں رات شہر چھوڑ دیا۔ وہ سیدھا پہاڑوں کی طرف نکل گئے، اور ہاں، ان کے ساتھ ایک وفادار کتا بھی تھا جو اس غار کے دہانے پر بیٹھ گیا۔ اب یہاں سب سے اہم پوائنٹ یہ ہے کہ انہوں نے بچاؤ کے لیے کوئی قلعے نہیں بنائے، کوئی ہتھیار اکٹھے نہیں کیے، بس غار میں جاتے ہی ایک دعا مانگی، اللہ سے رحمت اور ہدایت کی دعا۔ اس بے بسی میں بس یہی ان کا واحد ہتھیار تھا۔ اب آتے ہیں دوسرے حصے پر، غار کا بائیولوجیکل اریسٹ۔ آخر اس حیرت انگیز نیند کا سائنسی راز کیا تھا؟ ذرا سوچیں، کوئی انسان خوراک اور پانی کے بغیر صدیوں تک کیسے زندہ رہ سکتا ہے؟ یہ جو نمبر ہے نا 309، یہ کوئی معمولی نمبر نہیں ہے۔ یہ پورے 309 قمری سالوں کی ایک لگاتار، گہری اور پرفیکٹ نیند کو ظاہر کرتا ہے۔ ایک ایسی نیند جس میں وقت جیسے ان کے لیے بالکل ہی فریز ہو گیا ہو۔ اب میڈیکل سائنس اس بارے میں کیا کہتی ہے؟ اس معجزے کی سائنسی بنیاد کو سمجھنے کے لیے ذرا بائیولوجی کے ایک پروسیس پر غور کریں جسے میٹابولک سسپینشن یا کرپٹوبائیوسس کہتے ہیں۔ ویسے تو انسان اتنے لمبے عرصے تک ہائبرنیٹ نہیں کر سکتا، لیکن اس غار میں ایک مکمل بائیولوجیکل اریسٹ چل رہا تھا۔ ان کا ہارٹ ریٹ اور میٹابولک فنکشنز اتنے سلو ہو چکے تھے کہ انہیں کسی کھانے پینے کی یا انرجی کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ مطلب ان کی بائیولوجیکل گھڑی کو ایک طرح سے پاز کر دیا گیا تھا۔ اور بات صرف یہاں ختم نہیں ہوتی، وہاں قدرت کا ایک بڑا ہی زبردست قسم کا نیچرل کلائمیٹ کنٹرول سسٹم موجود تھا۔ سورج نکلتے وقت غار کے دائیں طرف جھک جاتا اور غروب ہوتے وقت بائیں طرف سے کٹ کر نکل جاتا۔ اس کا فائدہ؟ اس سے صدیوں تک ان کے جسموں پر ڈائریکٹ دھوپ یا الٹرا وائلٹ شعاعیں نہیں پڑیں، جس سے ان کی سکن جھلسنے سے بچ گئی، لیکن ساتھ ہی انہیں اتنی روشنی ضرور ملتی رہی جس نے اس غار کو فنگس اور بیکٹیریا سے بالکل محفوظ رکھا۔ کمال کی کیلکولیشن ہے نا؟ اب دیکھیں یہ بات مزید کتنی حیران کن ہو جاتی ہے۔ آج کل ہم جدید ہسپتالوں میں دیکھتے ہیں کہ جو مریض لمبے عرصے تک بیڈ پر رہیں انہیں بیڈ سورز ہو جاتے ہیں، بلڈ سرکولیشن رکنے سے ٹیشوز ڈیڈ ہونے لگتے ہیں، رائٹ؟ اسی لیے میڈیکل سٹاف مریض کی کروٹ بدلتا ہے۔ اور حیرت کی بات یہ ہے کہ 1400 سال پہلے تاریخی متن میں بالکل یہی بات بتائی گئی ہے کہ ان کے جسموں کو دائیں اور بائیں کروٹ دلائی جاتی تھی تاکہ خون چلتا رہے اور جسم گلنے سڑنے سے محفوظ رہیں۔ اچھا، اس پورے حفاظتی نظام میں ایک اور زبردست بائیولوجیکل ڈیفنس میکنزم بھی تھا جسے میڈیکل ٹرمز میں نوکٹرنل لیگ آف تھیلمس کہتے ہیں۔ مطلب ایک ایسی کیفیت جس میں سوتے وقت بھی پلکیں پوری طرح بند نہیں ہوتی اور آنکھیں تھوڑی کھلی رہتی ہیں۔ سننے میں شاید تھوڑا خوفناک لگے، لیکن اس کی وجہ بڑی کمال کی تھی۔ وجہ یہ تھی کہ اگر کوئی انہیں اس حال میں دیکھتا تو سچ میں خوف سے بھاگ جاتا۔ اس کو آپ ایسے سمجھیں جیسے آج کل عمارتوں کے باہر وہ ڈمی سیکیورٹی کیمرے لگے ہوتے ہیں نا، جن میں لال بتی جل بجھ رہی ہوتی ہے۔ وہ ایک ایلیوژن کریٹ کرتے ہیں کہ کوئی جاگ رہا ہے، مانیٹر کر رہا ہے۔ بالکل ویسے ہی
اگر کوئی جنگلی جانور یا مسافر بھٹک کر اس غار تک آ بھی جاتا تو ان کی کھلی آنکھیں اور بدلتی کروٹیں دیکھ کر یہی سمجھتا کہ یہ لوگ تو جاگ رہے ہیں۔ بس اسی خوف نے 3 صدیوں تک کسی کو ان کے قریب نہیں آنے دیا۔ تو اب آتے ہیں تیسرے حصے کی طرف، نیا دور اور پرانا سکہ۔ ذرا تصور کریں 309 سال بعد جب وہ بیدار ہوئے تو وہ لمحہ کیسا تھا؟ جب ان کی آنکھ کھلی تو انہیں بالکل اندازہ نہیں تھا کہ صدیاں گزر چکی ہیں، کیونکہ ان کا بایولوجیکل ٹائم تو رکا ہوا تھا نا۔ وہ سچے دل سے سمجھے کہ شاید بس 1 دن یا آدھا دن ہی سوئے ہیں۔ اب ظاہر ہے بھوک لگی تو انہوں نے اپنے ایک ساتھی یملی خاں کو بہت احتیاط کے ساتھ شہر بھیجا کہ کچھ حلال کھانا لے آئے، اور وہ بھی ایسے کہ پولیس کو خبر نہ ہو۔ اب ذرا سین چیک کریں، یہ بالکل ایسا ہی تھا جیسے آج آپ مغل بادشاہوں کے دور کا کوئی پرانا سکہ لے کر مارکیٹ میں برگر لینے چلے جائیں۔ جب یملی خاں نے وہ 300 سال پرانا چاندی کا سکہ دکاندار کو دیا تو دکاندار تو شاپ میں آ گیا، کیونکہ تب تک تو لوگوں کا لباس، انداز، زبان، پورا کا پورا معاشرہ ہی بدل چکا تھا۔ ان 2 زمانوں کے درمیان جو فرق ہے نا، وہ بہت گہرا اور حیران کن ہے۔ جس ظالم بادشاہ دیکھیانوس اور اس کے سسٹم سے وہ جان بچا کر بھاگے تھے، وہ تو اب تاریخ کا حصہ بن چکا تھا۔ اب جو حکمران تخت پر تھا وہ خود صاحب ایمان تھا، یعنی ایمان لانے پر جو موت کا ڈر تھا وہ اب ایک نارمل پرامن معاشرے میں بدل چکا تھا۔ وہ خوفناک نظام جو کبھی ناقابل شکست لگتا تھا اب بالکل مٹی ہو چکا تھا۔ یہاں تھوڑا سا ہسٹوریکل اور مذہبی کانٹیکسٹ بھی دیکھ لیتے ہیں۔ روایت بتاتی ہیں کہ یہ واقعہ یعنی سورۃ الکہف تب نازل ہوئی جب مکہ والوں نے یہودیوں کے کہنے پر ان غار والوں کے بارے میں سوال کیا تھا، اور اس کی فضیلت تو بہت واضح ہے۔ اس کی پہلی 10 آیات یاد کرنا دجال کے فتنے سے بچاتا ہے، اور جمعے کے دن اسے پڑھنے سے اگلے جمعے تک ایک نور یا روشنی مل جاتی ہے۔ اب ہم اپنے آخری حصے کی طرف بڑھتے ہیں، اس واقعے کے اہم اسباق۔ دیکھتے ہیں کہ یہ چیزیں آج کے دور میں ہمیں کیا سکھاتی ہیں۔ یہاں سے ہمیں 3 بڑے لیسنز ملتے ہیں۔ پہلا، ان نوجوانوں کی بہادری۔ انہوں نے ثابت کیا کہ سسٹم کے خلاف حق پر کھڑے ہونے کے لیے عمر یا وسائل کی نہیں بلکہ سچی ہمت کی ضرورت ہوتی ہے۔ دوسرا، دنیاوی طاقت اور دولت کی حقیقت۔ وہ اتنی بڑی سلطنت اور ظالم حکمران کیسے خاک میں مل گئے، یہ بتاتا ہے کہ دنیا کا ہر پاور سٹرکچر عارضی ہے۔ اور تیسرا اور سب سے اہم، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے کی ایک پریکٹیکل مثال۔ جس طرح قدرت نے انہیں صدیوں بعد بالکل صحیح سلامت اٹھا دیا، یہ فزیکل ریزریکشن یعنی جسمانی طور پر دوبارہ زندہ ہونے کا ایک جیتا جاگتا ثبوت ہے۔ اور بالکل آخر میں اس جائزے کو ہم ایک بہت ہی گہری اور سوچنے والی بات پر ختم کریں گے۔ ذرا اس کتے کے بارے میں سوچیں جو ان کے ساتھ تھا۔ اس جانور نے کوئی بغاوت نہیں کی، کوئی بڑا کام نہیں کیا۔ اس نے بس کیا کیا؟ اس نے سچے اور نیک لوگوں کی صحبت اختیار کی۔ وہ ان کے ساتھ جڑا رہا، اور صرف اسی وفاداری اور اچھی صحبت کی وجہ سے اسے تاریخ میں ہمیشہ کے لیے امر کر دیا گیا۔ یہ بات واقعی ہمیں یہ سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ اگر ایک عام جانور اچھی صحبت سے اتنا بلند مقام پا سکتا ہے تو ہم لوگ کس کی صحبت میں بیٹھتے ہیں؟ ہماری صحبت ہمیں کہاں لے کر جا رہی ہے؟ یہ وہ سوال ہے جس کا جواب ہمیں خود سے ضرور پوچھنا چاہیے۔ اس تفصیلی جائزے میں ہمارے ساتھ رہنے کا بہت شکریہ۔